اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس، کیسی ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گی اور ساتھ کے ساتھ جو ہے اپنے ٹاپکس کو پریپیئر بھی کر رہی ہوں گی۔ اچھا، آج ہم چیپٹر نمبر جو 3 ہے اس کا نیکسٹ ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے فلسفے کا مفہوم۔ فلسفہ جو ہے وہ مفہوم ہم نے ویسے دیکھ لیا تھا کہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے حب دانش۔ آج ہم اسی سلسلے میں اگلا اس کا جو ہے کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو، فلسفے کا دائرہ عمل۔ فلسفے کے مفہوم سے اس کے دائرے کی وسعت کا تو ہم نے اندازہ لگا لیا تھا۔ آج کے اگر ہم سائنسی دور میں دیکھیں تو جو سائنسی ایجادات ہیں اس نے انسانی زندگی کا جو ہے نا چال چلن یا انسانی زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ بالکل بدل کر رکھ دیے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سائنسی علوم کا دائرہ جو کار ہے وہ طبعی اور مادی دنیا تک محدود ہے، یعنی کہ جو ہماری اپنی وہ والی زندگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس حقیقت اصلیہ کے ادراک سے عاجز ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت اصلیہ کی طرف اس کا کوئی وہ جو ہے نا رجحان اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ فلسفہ اور مذہب اس مادی کائنات سے آگے بڑھ کر عالم حقیقی کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فلسفہ اور جو مذہب ہیں وہ اس مادی کائنات سے آگے کی جو ہے زندگی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں صرف کائنات ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کی پہچان اور معرفت کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ دوسری تمام اشیاء کا علوم جو ہے ان کی حقیقت کے مختلف اجزاء کو علیحدہ علیحدہ جاننے تک محدود ہیں اور وہ اشیاء کے ظاہری روپ کو سمجھتے ہیں اور اس کے استعمال پر توجہ جو ہے مرکوز رکھتے ہیں، جبکہ فلسفہ حقیقت کی مجموعی حیثیت کو اور اپنے اصلی روپ میں جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ فلسفے کا یہ موضوع تصور حقیقت یا اس کو ہم کہتے ہیں اونٹولوجی، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے، جس میں انسان، کائنات، خالق کائنات اور ان تینوں کے باہمی تعلق کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ان تینوں تصورات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے کے سے انسانی زندگی کا تصور جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ تین جو ہے نا کون کون سے ہیں پہلو جن کو دیکھنا ہے؟ ایک ہے انسان، دوسرا ہے ہماری یہ کائنات اور تیسرا ہے خالق کائنات، ٹھیک ہے۔ فلسفے کا یہ پہلا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں موضوع ہے۔ دوسرا اس کا جو موضوع ہے اس کو ہم بولتے ہیں تصور اقدار یعنی ایکزیولوجی۔ کیا نام دیتے ہیں؟ تصور اقدار۔ یہ انسانی زندگی کا ایسا میدان ہے جسے ہم قدریات یعنی اقدار و روایات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے اور خود انسان کی تسکین کے لیے انسانی اخلاقیات ہیں اور جو اقدار ہیں وہ اس کی زندگی کے صحیح مقصد کو واضح کرتی ہیں۔ انسان یہ فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اقدار حیات میں انسان کے لیے جو ہے وہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے، کیا چیز اچھی ہے، بری ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سوالات کا دائرہ اشیاء کے استعمال سے لے کر انسانی رویوں، جذبات، روابط، اپنی روزمرہ زندگی، ہر چیز پر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو موضوع ہے فلسفے کا وہ کیا ہے؟ تصور حقیقت، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں، انسان، کائنات اور خالق انسان۔ اور جو دوسرا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تصور اقدار، اور اس میں ہماری تمام اخلاقیات اور اقدار و روایات آ جاتی ہیں اور یہی ہماری جو ہے نا زندگی کا مقصد جو ہے اس کو واضح کرتی ہیں۔ پھر ہمارا جو فلسفے کا تیسرا موضوع ہے وہ آ جاتا ہے تصور علم، جسے ہم ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں۔ ایپسٹیمولوجی، اسے علمیات بھی کہا جاتا ہے۔ معاملہ حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو یا وجودیات کا، قدریات کا ہو یا اخلاقیات کا، فوری طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر کیا معیار ہے؟ اس علمی معیار کا تعلق فلسفے کے مطالعے سے ہے۔ فلسفے کا یہ پہلو علم کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کے ذرائع کون کون سے ہیں اور ان مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک قابل اعتماد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہمیں فلسفے کے بارے میں ساری چیزیں کون مہیا کر رہا ہے؟ تیسرا جو موضوع ہے تصور علم۔ یہ فلسفے کی اہم بنیاد ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق اپنا نظریہ حیات اپناتی ہے اور معاشرے میں اس نظریہ حیات کے مطابق زندگی مختلف شعبوں کی تشکیل بھی عمل میں لاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فلسفے کا اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ فلسفہ اور مذہب کے جو موضوعات ہیں وہ ایک ہیں، ٹھیک ہے۔
فلسفہ حقیقت کی تلاش کرتا ہے اور صداقت تک رسائی کی کوشش کرتا ہے۔ مذہب بھی انہی موضوعات کو جو ہے وہ زیر بحث لاتا ہے۔ فلسفہ اور جو مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے، اب یہ نا شارٹ کوشچن بنتا ہے یہاں سے کہ فلسفے اور مذہب میں بنیادی فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ فلسفے اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فلسفہ محض عقل اور عقلی استدلال پر استوار ہوتا ہے۔ انسانی عقل لاکھ اعلیٰ صحیح، بہرحال اس میں غلطی کا امکان اور شبہ ضرور ہوتا ہے۔ عقلی استدلال سے حقیقت اور صداقت تک رسائی ضروری نہیں، چنانچہ شک فلسفے کو امکان کی حد تک محدود رکھتا ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد انسانی عقل کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات پر بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ جو فلسفہ ہے وہ تو انسانی جو ہے نا عقل اور عقلی جو صلاحیتیں ہیں ان پر ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ بات ٹھیک بھی ہو۔ انسانی عقل میں جو بات آ گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ ٹھیک ہو، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن جو بات مذہب میں آ گئی ہے اس میں کیونکہ ہم اپنی عقل کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات پر بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے علم کا سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور الہام و وحی اسی کا معتبر ذریعہ علم ہوتے ہیں، اور یہ ہر شر سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی علم حاصل ہو رہا ہے وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اور وحی سے جو علم ہے وہ بغیر کسی شک اور گنجائش کے بالکل پاک ہے، بالکل ٹھیک جو ہے علم ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مذہب محض اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ الہامی تعلیمات ان حقائق کو اشکار کرتی ہیں جن تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہو پاتی، چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو خصوصی ذریعہ علم یا وحی عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے منصب پر انہیں فائز کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں انسانوں کے لیے نظریہ حیات، بنیادی افکار، اخلاقی تعلیمات، پوری زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات جو ہے وہ عطا کیا، اور انسانی تاریخ میں ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں، نبوت کی آخری کڑی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی تعلیمات قیامت تک برحق اور محفوظ ہیں، اور بنی نوع انسان جو ہے وہ انہی کی رہنمائی سے جو ہے وہ مشعل راہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فلسفہ اور رسم و رواج۔ انسانی زندگی میں رسم و رواج کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں روابط، جذبات کی تسکین، معاشرتی رویے اور انسانی تعلقات سب بہت اہم ہیں۔ ان کی تکمیل میں فلسفہ اور فلسفیانہ طریقہ علم جو ہے وہ اہم بنیاد جو ہے نا وہ اس کو حاصل ہے۔ اخلاقیات، روایات، تہذیب و تمدن اور تخیل میں فلسفیانہ افکار ہی کو بنیاد بنایا جائے گا، جو آگے چل کر طالب علم کی زندگی میں استواری اور تہذیب پیدا کر کے ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیں گے۔ فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ فلسفہ اور تعلیم کا آپس میں تعلق ایسے ہے جیسے انسانی جسم میں روح اور جان کا۔ عملی تعلیم کی مثال انسانی جسم کی ہے، جبکہ فلسفے کی مثال جو ہے وہ ہم روح کی لیتے ہیں، اور مسلسل رواں دواں ہوتا ہے جیسے جسم میں روح۔ اگر ہم فلسفہ اور تعلیم کی تعریفوں پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فلسفے کی مدد سے جن حقائق اور صداقتوں تک رسائی ہوتی ہے، انہی حقیقتوں اور سچائیوں کو عمل تعلیم اور نظام تعلیم کے مختلف عناصر میں ڈھال کر طالب علموں کو ان حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو فلسفہ ہے اور تعلیم، ان کا آپس میں تعلق بالکل ویسے ہی ہے جیسے تعلق ہمارے جسم اور روح کا ہے۔ اگر ہم فلسفے کو تعلیم سے نکال دیں تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس تعلیمی نظام کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تعلیم جو ہے فرد کی تکمیل ذات، معاشرتی مطابقت، ثقافتی ورثے کی نسل نو تک منتقلی کا عمل ہے۔ اس عمل کے لیے بنیادی حقائق اور صداقتیں کون مہیا کرتا ہے؟ فلسفہ ہی مہیا کرتا ہے۔ تو تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے، اور عملی پہلو جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کو آپ نے ضرور انڈرلائن کرنا ہے کہ جو ہماری تعلیم ہے، اگر ہم نظریاتی لحاظ سے دیکھیں تو اس کی بنیاد فلسفے پر ہے، اور عملی لحاظ سے دیکھیں تو اس کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم پر ہے۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تعلیم اور نظام تعلیم کے لیے فلسفہ بنیاد جو ہے نا، فلسفہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا، یہ کلیئر بھی ہو گیا۔ فلسفہ اور تعلیم کا باہمی تعلق جو ہے وہ ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ فلسفے کا عملی پہلو تعلیم ہے، اور تعلیم کا نظریاتی پہلو جو ہے وہ فلسفہ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ فلسفہ ایک ایسا محور ہے جس کے گرد پورا نظام گردش کرتا ہے، اور
فلسفے کے ذریعے ہی نظام تعلیم کی اصلاح جو ہے وہ ممکن ہے۔ فلسفہ اور تعلیم ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ٹاپک جب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، عمل تعلیم میں فلسفے کا کردار۔ اگر ہم دیکھیں تو عمل تعلیم میں جو فلسفے کا کردار ہے، اس کو ہم ڈفرینٹ پوائنٹس کی فارم میں دیکھیں گے۔ جس طرح فلسفہ انسانی زندگی کو مجموعی تناظر میں اور کلی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس طرح فلسفہ تعلیم عمل تعلیم پر مجموعی حیثیت پر بحث کرتا ہے اور کلی حیثیت سے اس کے تعین و استوار کا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی کہ فلسفہ اگر صرف فلسفے کو دیکھیں تو وہ ہماری انسانی زندگی کو مجموعی طور پر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فلسفہ تعلیم کو دیکھیں تو وہ عمل تعلیم کو مجموعی طور پر دیکھ رہا ہے۔ فرق سمجھ میں آئے کہ صرف فلسفے کو دیکھیں نا تو یہ جو صرف فلسفہ ہے یہ ہماری پوری زندگی کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم فلسفہ تعلیم لے لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے نظام تعلیم کو دیکھے گا یا عمل تعلیم کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ فلسفہ انسانی زندگی کو اور فلسفہ تعلیم ہمارے تعلیمی نظام کو، عمل تعلیم کو، اس کو دیکھے گا۔ نظام تعلیم کا اہم ترین عنصر جو ہے وہ مقاصد تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ مقاصد تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم فلسفہ حیات اور نظریہ حیات جو ہے اس کی روشنی میں اس کا تعین کرتے ہیں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ بحیثیت قوم اس کو قبول کرے اور اس کی اصولوں کی بنیادوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو جو ہے ترقی کی طرف لے کر جائے۔ فلسفہ تعلیم پورے نظام تعلیم میں بحیثیت روح کے جاری و ساری رہتا ہے۔ فلسفہ تعلیم جو ہے تمام عناصر تعلیم کو آپس میں مربوط، منظم اور مرتب بنانے میں ایک محور کی حیثیت کا کام کرتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی نظام کے عناصر ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنا، ان کو ایک ترتیب سے رکھنا، ان سب کو رکھنے کے لیے ایک محور، ایک سینٹر کا کام، یعنی جو چیز کنٹرول کرے گی اس کو، سارے تعلیمی نظام کو، وہ کیا ہے؟ فلسفہ تعلیم ہے۔ فلسفہ تعلیم کے بغیر یہ عناصر آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مربوط نہیں رہ سکتے، یعنی کہ جڑے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا اہم عنصر جو ہے وہ نصاب تعلیم ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو عنصر ہے ہماری نظام تعلیم کا وہ کیا ہے؟ نصاب تعلیم ہے۔ نصابی جو تعلیم ہے، درسی کتب ہے، ان کی تشکیل کی جاتی ہے اور انہی پر وہ کس بیس پر ہوتا ہے؟ وہ ہمارے مقاصد تعلیم پر مبنی ہوتا ہے۔ فلسفہ نصاب سازی کے عمل میں ایک اہم حیثیت اختیار کرتا ہے۔ مواد نصاب جسے ہم کانٹینٹ بھی کہتے ہیں، اس میں فلسفے کی ہمیں واضح چھاپ نظر آتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں اگر کوئی فلسفہ حواس خمسہ کو علم کا معتبر ذریعہ سمجھتا ہے تو اس فلسفے کے تحت بننے والے نصاب میں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل شدہ علم اور ان سے متعلقہ مضامین کو مرکزی حیثیت ملے گی، لیکن اس کے برعکس وحی الہی کو علم کا معتبر ذریعہ تسلیم کیا جائے تو اسے نصابات اور مواد نصاب میں قرآن و حدیث اور اس کے مابین علوم اور مضامین کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے نظام تعلیم میں حواس خمسہ کو بیس بناتے ہیں تو ہمارا سارا نصاب جو ہے وہ انہی کے ارد گرد گھومے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم وحی کو معتبر علم کا ذریعہ مانتے ہیں، فلسفے کی یہ بنیاد بناتے ہیں، تو ہم اب جو نصاب بنائیں گے اس میں ڈیفینیٹلی بھی قرآن، حدیث اور اس کے جو ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں، واقعات آ جاتے ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ پھر آتا ہے حکمت تدریس۔ حکمت تدریس بھی ہمارے جو ہے نا نظام تعلیم کا ایک اہم جز ہے۔ اس سے مراد ہم لیتے ہیں وہ تمام سرگرمیاں ہیں، وہ تمام وسائل ہیں جن کی مدد سے ہم اپنا جو نصاب بنایا ہوا ہوگا وہ ہم طلبہ تک پہنچائیں گے۔ اس میں بھی فلسفے کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو طالب علم کے سامنے جو ہے موضوع جو زیر بحث ہوں گے وہ رکھ دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے قبول یا رد کرنے کا معاملہ طالب علم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس موضوع کو خاص پہلو جو ہے وہ طالب علم کے ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ فلسفیانہ انداز فکر کے نتیجے میں تدریسی حکمت عملی میں فرق واقع ہوتا ہے۔ مثلا ترقی پسند فلسفے میں علمی آزادی کو تدریسی حکمت عملی کے طور پر اپنایا جائے گا، جبکہ روایت پسند فلسفے میں ذہن سازی کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کہ مطلب کہ آپ سمجھ لیں یہ حکمت عملی اگر ہم تبدیل کر دیں، مختلف کر دیں تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے مختلف طرح کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر تعلیمی عمل میں تنقید ہے، تبصرہ ہے اور تعبیر کا یہ معاملہ، یہ بھی فلسفے کے تحت ہوتا ہے۔ جیسا فلسفہ تعلیم ہوگا اسی انداز میں حقائق اور تصورات کی تعبیر و تشریح کی جائے گی۔ نظام تعلیم کی تشکیل و تنقید کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاح اور ارتقاء کے لیے فلسفہ حیات اور فلسفہ تعلیم رہنما ثابت ہوتا ہے۔ عمل تعلیم، نظام تعلیم کی اصلاح، واضح مقاصد
मकासद और ज़रूरियात के तहत होनी चाहिए। इन मकासद और ज़रूरियात का तयन फ़लसफ़ियाना अफ़कार की रोशनी में किया जाता है। फिर आता है हमारे निज़ाम तालीम में इम्तिहानात का जायज़ा और अमल जो हम करते हैं, वो भी हम मकासद तालीम जो करते हैं वो हम इसी फ़लसफ़े की रोशनी में करते हैं। इस जायज़े के असूल और बुनियादी नुकात फ़लसफ़ा तालीम के हवाले से तय किए जाते हैं ताकि कोई निज़ाम तालीम मकासद तालीम के हसूल में किस हद तक कामयाब है या नाकाम है, ये इससे हमें पता चल जाए। तो इन नुकात से हमें पता चल जाता है कि फ़लसफ़ा तालीम और फ़लसफ़ा हयात का तालीमी अमल में किस हद तक दखल है। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं गर्ल्स, ये आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जो तालीम के अंदर फ़लसफ़े का क्या किरदार है। अब आपने क्या करना है, अब इस तरह से आपको अगर याद रखने में मुश्किल हो रही है ना पॉइंट वाइज, तो आप इनके कोई एक कीवर्ड रख लें और उस कीवर्ड को ज़हन रखते हुए वो पॉइंट आपने पूरा याद करना है। थोड़ी मुश्किल उर्दू में लग रहा है तो अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा आसान करें, लेकिन ये नहीं करना कि अपनी वर्डिंग में करते करते पूरी कहानी ही चेंज कर दें। थोड़ा सा इसको आसान बना लें। पॉइंट्स आपने ना सारे कवर करने हैं, पॉइंट छोड़ना नहीं है। ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि जैसे 5th पॉइंट 6 पॉइंट ज़रा लेंथी दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा छोटा कर लें। आप इतना कर लें कि आप जब पेपर में लिखें तो 2 से 3 लाइनें उस पॉइंट की बन जाएं। तो आपने करना सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन थोड़े से शॉर्ट करके करें। मेन जो पॉइंट है ना वो लाजमी उसके अंदर कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है। ये आपने जो है ना, आप समझिए यही आपका होमवर्क है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और का पॉइंट सारे करने हैं, लेकिन जो लेंथी पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा छोटा करने हैं। जो मुश्किल आपको वर्ड्स लग रहे हैं उनकी जगह उनके आसान वर्ड्स लगा के तो उसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम तालीम की नफ्सियाती बुनियादें जो हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रह जाएगा तालीम की मौशरती बुनियादें। वो थोड़ा लेंथी है, वो 2 टॉपिक्स 2 समझ लें उसमें चला जाएगा। फिर तालीम के फ़वाइद आ जाएगा, फिर हमारा चैप्टर कवर हो गया। ये भी काफ़ी हमारा जो चैप्टर है वो रहता है, लेकिन आपने बस इसको साथ साथ याद करना है। इंशाल्लाह सिलेबस इस तरह स्पीड से चलता रहेगा तो हम इसको कवर कर ही लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।